علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے جانشینو یہ جنگ اپنی جیت یا ہار ہو آپ کو نیچے نہ آنا ہے جب تک ہم نہ کہیں اب قریش مکہ کی طرف چلتے ہیں میرے دوستو قریش مکہ 3000 کا جو لشکر لے کر کے آتے ہیں ان کے سپہ سالار کون ہوتے ہیں خالد بن ولید 3 ہجری تک ایمان نہیں لائے بڑی حکمت باز تھے سازش سے لڑا کرتے تھے اور ابو سفیان لہذا اب 300 اور 700 کے بیچ میں 3000 اور 7 کے بیچ میں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان بڑے غالب آ گئے ایک کافر آیا طلحہ بن طلحہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذوالفقار تلوار سے جب وار کرتے ہیں تو سر سے چیرتے ہوئے کمر تک پہنچا دیتے ہیں پھر بھائی کے جوش میں بھائی طلحہ بن عثمان آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں یعنی مسلمان جو تھے وہ قریش مکہ کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں خالد بن ولید جب یہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال پہلے 2 ہجری میں بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے جہنم کے حوالے کیا باقی چند ہیں اسے بھی مولی اور گاجر کی طرح کاٹ لیتے ہیں لہذا ابو سفیان کو آواز دیتے ہیں اور ابو سفیان اپنے چند لشکر کو آواز دینے کے بعد میدان چھوڑ جاتے ہیں لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد ایک ٹیلے کے پاس وہ چھپ جاتے ہیں اور چھپنے کے بعد جبل رمات کا نظارہ کرتے رہتے ہیں ان پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ مسلمان کیا حرکت کرتے ہیں اب پہلے راؤنڈ میں جو جنگیں ہوئی ان میں چند مسلمانوں کی نقصانی ہوئی لیکن قریش مکہ کی زیادہ نقصانی ہوئی اب وہاں سے وہ نگاہیں جبل رمات میں رکھتے ہیں اب جو 50 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جبل رمات میں متعین تھے ان میں سے 40 یا 42 صحابہ نیچے آتے ہیں کس لیے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے غلط فہمی تھوڑی سی ہوگی پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ آپ نیچے نہیں آئیں گے بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ پرندے ہمارے جسم سے گوشت کی بوٹیاں نوچ لے جائے آپ کو نیچے نہیں آنا کیا یہ جنگ جیت میں آپ تبدیل ہو جائے یا ہار میں آپ کو نہیں آنا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جنگ جیت کے ہی آنا ہے یا ہار کے ہی آنا ہے چاہے جیت میں تبدیل ہو جائے ہار میں آپ کو نیچے نہیں آنا جب تک ہم نہ کہیں جیسے نیچے آتے خالد بن ولید ابو سفیان کو اور ابو سفیان اپنے چند لشکر کو آواز دینے کے بعد مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیتے ہیں اور دوبارہ جنگ اسٹارٹ ہوئی دوبارہ جنگ اس قدر اسٹارٹ ہوئی کہ پیارے آقا علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں آپ کا دندان مبارک شہید ہو جاتا ہے جب آپ کا خون انور نیچے گرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے کہتے ہیں جبریل اگر میرے محبوب کے خون کا ایک بھی قطرہ اس زمین پہ گرا نا تو قیامت تک اس زمین پہ ہریالی نہیں ہوگی جبریل امین 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں بہت ہی سپیڈ میں آتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے خون مبارک کو اپنے دست مبارک سے روکتے ہیں اور دوسری بڑی نقصانی کیا ہوئی کہ ہندا جو مکہ کی عورتوں کی سردار تھی اور عتبہ کافر کی بیٹی تھی یہ ایمان سے پہلے کا واقعہ میرے دوستو اور ابو سفیان کی بیوی تھی انہوں نے اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک حبشی غلام بن حرب کو لالچ دی کہ ہم تمہیں رہا بھی کریں گے اور دولت بھی دیں گے لہذا وہ حبشی غلام